اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، نہروان میں خارجیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جناب امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن عاص کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے امیر معاویہ کی۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر طے کیا اور اپنے مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر تمیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد جا پہنچا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز علیل ہونے کی بنا پر اپنے ایک افسر خارجہ بن ابی حبیبہ کو، جو کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد بھیج دیا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اسی وقت عمر بن بکر تمیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن بکر تمیمی کو پکڑ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے قتل کی غرض سے آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھانے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ برق بن عبداللہ تمیمی، جو کہ جناب امیر معاویہ کے قتل پر مامور تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ گیا۔ جناب معاویہ نے نماز کے لیے امامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے آگے بڑھ کر جناب معاویہ پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ بکر بن عبداللہ تمیمی پکڑا گیا اور جناب امیر معاویہ نے اسے قتل کرا دیا۔ جناب امیر معاویہ کو جو زخم آئے وہ زیادہ گہرے نہ تھے۔ طبیب نے کہا کہ ان زخموں کو داغنا پڑے گا۔ جناب معاویہ نے اس سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں طبیب نے کہا کہ پھر دوسرے طریقہ علاج میں آپ کے توالد و تناسل ختم ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر قاتلانہ حملہ کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی، جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا کٹا ہوا سر مہر میں دے گا تو اس سے نکاح کر لے۔ ابن ملجم نے کہا اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ یاد رہے کہ بہت سے مورخین اس بات پر قائل ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے پیچھے اسی دوشیزہ کا ہاتھ تھا۔ خیر، 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا۔ یہ تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز فجر کے لیے تشریف لائی، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ
وجل الکریم پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ کرم اللہ وجل الکریم پر دوسرا وار سر پر کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت ام ہانی کے بیٹے حضرت جادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے اس شخص کو قتل کیا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا کیونکہ خلق کا سب سے بڑا شر تو ہے۔ اس کے بعد آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر میں جانبر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا، اس کے ناک، کان اور ہاتھ مت کاٹنا۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک روا رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تم اللہ سے دعا کرو، چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجم سے فرمایا تو نے میرے باپ کو شہید کر کے کچھ نقصان نہ پہنچایا کیونکہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے جبکہ تو روز محشر ذلیل و رسوا ہوگا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے جب والد بزرگوار کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ علیہ السلام رو پڑے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا اے حسن تو کیوں روتا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا والد بزرگوار میں اس بات پر کیوں نہ روؤں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ اول تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے، دوم سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے، سوم سب سے زیادہ وحشت خود بینی اور چہارم سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ 4 باتیں مزید یہ کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کرے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور، اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی، اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ روایات میں آتا ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا امیر المومنین کیا ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن کے دست حق پر بیعت کر لیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں اس معاملے میں تم سے کچھ نہ کہوں گا، تم اپنے بعد جسے بہتر سمجھو اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ جناب علی المرتضیٰ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے ذیل کی وصیت کی میرے بچوں میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی امداد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا،
اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا، اللہ عز و جل کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا، ان کا حق تم پر زیادہ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تولد ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن تاریخ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، شیر خدا حیدر کرار، امام الاولیاء، امیر المومنین، حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو کوفہ سے 17 کلومیٹر دور دفن کیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ کی تدفین کے مقام کو راز میں رکھا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔